اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العثران وتکرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 106، 107 اور 108 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ان كنت جئت بآیات فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ فرعون نے کہا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جو نشانی لائے ہو وہ پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ یکایک ایک ظاہر اژدہا بن گیا، اور پھر انہوں نے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید روشن ہو گیا۔ قال ان كنت جئت بآیات فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جو نشانی لائے ہو وہ پیش کرو۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا تعارف کروانے کے بعد اسے دعوت اسلام پیش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ کا ذکر کیا تو فرعون انتہائی تضحیک امیز انداز میں کہنے لگا کہ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہو تو جن نشانیوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ تم واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ فرعون اور اس جیسے منکروں کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ پہلے تو انبیاء علیہم السلام سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر جب معجزات دکھا دیے جاتے ہیں تو انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ فرعون کے سلسلہ میں ہوا۔ اس نے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر دیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ یکایک ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ ناظرین، لغوی اعتبار سے عصا لاٹھی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کو پکڑنے کے لیے انگلیوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ صاحب لغات القرآن لکھتے ہیں کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور ہر دفعہ اس کے معنی مختلف معنی مراد لیے گئے ہیں۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ یعنی ٹیک اور سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی کئی کام ہیں۔ چنانچہ اگر عصا کو حقیقی معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی لاٹھی کے ہیں، لیکن اگر اسے مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب ضابطۂ خداوندی یا وحی کا پیغام ہوگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سہارا اور قوم کے لیے وجہ تقویت تھا۔
اور جس کے سامنے ساحرین فرعون کی باطل تعلیم کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ سوبانن کا مادہ صابن ہے، جس کا معنی ہے تیزی سے بہ نکلنے کے ہیں۔ سوبانن موٹے، لمبے اور نر سانپ کو بی کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس کہتے ہیں کہ چونکہ سانپ زمین پر اس طرح چلتا ہے جیسے پانی کی نالی بہہ رہی ہو، اس لیے اسے سوبانن کہتے ہیں۔ علامہ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی درازی اور پھیلنے کے ہیں۔ ناظرین، فرعون کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا زمین پر ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت بڑا سانپ یعنی کہ اژدہا بن گیا۔ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر پھینکا تو وہ زرد رنگ کا ایک بالدار اژدہا بن گیا۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان تقریباً 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ سوبان نر سانپوں میں سے ایک سانپ ہے جو اپنے منہ کو کھولے ہوئے تھا۔ اس کا نیچے والا جبڑا زمین میں اور اوپر والا جبڑا دیوار پر تھا۔ پھر وہ سانپ فرعون کی طرف جانے لگا تاکہ اس کو پکڑے۔ جب فرعون نے سانپ کو آتے دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور اچھلا، اسے حدث لاحق ہو گیا، یعنی خوف کے باعث اسے دست آنے شروع ہو گئے اور وہ اپنی تکلیف کو دباتے ہوئے چیخنے لگا کہ اے موسیٰ، اسے پکڑ، میں تیرے اوپر ایمان لاؤں گا اور تیرے ساتھی بنی اسرائیل کو بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے آپس میں سرگوشی کی۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 میں اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمائے ہیں: قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم المثلى۔ یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا ارادہ ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے زمین سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کل پھر اسی میدان میں جمع ہو جائیں گے اور تو گواہی دے گا کہ میں جو نشانیاں لایا ہوں وہ حق ہے۔ اور فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا کہ اگلے دن ہم ضرور ایسا جادو لائیں گے جس پر کوئی چیز غالب نہ آ سکے گی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تو ہم پر غالب آ گیا تو ہم ضرور تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورہ سے ملک کے نامور جادوگروں کو بلانے کا ارادہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کل ایک کھلے میدان میں تم سے میرے ملک کے چند نامور جادوگر مقابلہ کریں گے۔ اگر تو جیت گیا تو ہم تمہارے اوپر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ بعض تواریخ میں یہ مقابلہ 20 دن کے وقفہ سے رکھا گیا، تاہم مقابلہ منعقد ہوا اور اس روز فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر میدان میں موجود تھے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں ان میں سے 4 بڑے بڑے جادوگروں کے نام یہ تھے۔ ایک کا نام تھا شاتور، دوسرے کا آدور، تیسرے کا حتت اور چوتھے کا مصفہ۔ ناظرین، مقابلہ شروع ہوا تو فرعون کے حکم کے مطابق اس کے بلائے ہوئے جادوگروں نے بہت ساری رسیاں اور چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں جو چند لمحوں بعد ہلنا شروع ہو گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے میدان میں پھیل گئیں۔
اور کسی پہاڑ کی طرح نظر آنے لگی، اور پھر وہ سب کی سب چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ ایک لمحہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم اپنا عصا میدان میں پھینک دو، وہ ان سب کو نگل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا جو فوراً ہی اژدہا بن گیا، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو فرعون اور دوسرے لوگوں کو نظر آ رہی تھیں انہیں نگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پورے میدان میں ان جادوگروں کی طرف سے پھینکی ہوئی کوئی رسی یا لاٹھی باقی نہ بچی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو دم سے پکڑ لیا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، اس کا ہم پر غالب آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر انہوں نے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور روشن ہو گیا۔ ناظرین، تواریخ کے مطابق ید بیضاء کا معجزہ بھی پہلے ہی دن دکھایا گیا، یعنی جب فرعون اور اس کے درباری اژدہا دیکھ کر ڈر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ کر دوبارہ لاٹھی بنا دیا تو فرعون کہنے لگا کیا تمہارے پاس کوئی اور نشانی بھی ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ گریبان کے اندر بائیں بغل میں دبایا اور باہر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی شعاعیں نکلنا شروع ہو گئیں، جس سے دیکھنے والوں کی نظریں چکا چوندھ ہو گئیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ بہت ہی سفید تھا، اور اس کی یہ سفیدی برس یا کسی بیماری کی وجہ سے نہ تھی، اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے اس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی۔ پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 20 تا 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر کوشش کرتا ہوا واپس لوٹا، پھر اس نے سب کو جمع کیا، پھر پکارا، پھر کہا میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس کیفیت کے بارے میں بیان کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر اس پر طاری ہوئی۔ اژدہے کو دیکھ کر نہ صرف اس کی اپنی سٹی گم ہو گئی بلکہ اس کے درباری اور قوم کے تمام افراد ڈر کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ کئی افراد ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے، تاہم وہ اپنی ہمت مجتمع کر کے واپس پلٹا اور لوگوں کو پھر سے اکٹھا کیا، پھر انہیں کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں ہی تمہارا رب العالی ہوں۔ میں ان جادوگروں کے خلاف اپنے جادوگر اکٹھے کر کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے کئی رکوعات پر مشتمل ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دی تھی، اور یہ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ العزیز واقعات بیان کرتا رہوں گا۔ ناظرین، گزشتہ قوموں میں خاص طور سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا، جتنے نخرے
اور کیے اور ان کے مطالبے کیے، اور مطالبوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پورے بھی کر دیے، لیکن وہ پھر بھی ان پر پورے نہ اتر سکے۔ جو کچھ رب کعبہ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، سو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور بنی اسرائیل پر تو بہت سے عذاب نازل ہوئے جن کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ ہمارے لیے سوچ سمجھ کا مقام ہے، ہمیں اپنے اطوار، اپنی عادات اور اپنے افعال پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں بھی ہمارے ان افعال میں جھول ہے وہ دور کر کے اللہ رب العزت کا حکم ماننا چاہیے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔